الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حدیث مبارکہ میں ہے نبی کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ آئیں تو ان سے کہیں کہ ان کا رب عز و جل، ان کا اللہ جو ہے ان کو سلام کہتا ہے اور میرا بھی سلام ان سے عرض کیجیے، اور ان کو اللہ کی طرف سے جنت میں موتیوں کے بنے ہوئے ایسے محل کی بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے کہ جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی شور شرابہ ہوگا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر خدمت ہوئیں تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک سلام کہتا ہے اور جبریل سلام کہتے ہیں. تو اب جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے وہ یہ تھے: علیک وعلی جبریل السلام، اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام. یعنی آپ پر بھی سلام ہو، جبریل پر بھی سلام، یعنی اللہ کی سلامتی. اور رہا اللہ پاک، تو اللہ جل شانہ وہ تو خود سلام ہے، یعنی ہر سلامتی اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہے. اللہ جل شانہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیکہ، کوئی بھی اللہ پاک سے یوں سلام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو اسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر سلامتی نازل ہو، اور سلامتی نازل کرنے والا اللہ پاک ہے. آپ سلامت رہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک کو یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ پاک کو کوئی سلامت رکھے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کوئی تصور ہی اس چیز کا نہیں ہے. اب یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے، حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے بعد کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا جواب دینا، ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، شرعی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام کی ابتدا کی باتیں ہیں. لیکن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں کہ اس وقت بھی آپ کو معلوم تھا کہ جواب دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اور یہ مسئلہ ذہن نشین رہے، ہمارے یہاں جو سلام پہنچانے کا اور سلام جب ملتا ہے تو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ ملحوظ نہیں ہوتا، اس کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے اپنے. یاد رکھیے کہ جب آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اس کا سلام کہیں گے. جیسے ہی آپ کو بندہ ملے گا اور آپ کو یاد رہے گا، آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں فلاں نے آپ کو سلام کہا تھا. اب بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے فلاں کو سلام کہہ دینا، وہ خود ہی اس وقت کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام. تو آپ کو سلام نہیں کیا گیا کہ آپ وعلیکم السلام کہیں، جب آپ کو سلام کہیں تب آپ وعلیکم السلام کہیے گا. ابھی جب یہ کہا گیا کہ فلاں کو کہنا ہے تو پھر آپ نے فلاں کو کہنا ہے. نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی کا سلام لے کر آئے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا تھا، تو اب ہمارے بہت سے لوگ بعض اوقات تو بالکل توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے، اور بعض کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام. تو جواب دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے مردوں کے لیے کہ جب کوئی مرد اس کو
کسی مرد کا سلام پہنچا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ سے آپ کہیں گے علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، یہ طریقہ کار ہوتا ہے سلام کے جواب دینے کا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سب سے پہلی ماں، ام المومنین، سب سے بڑی ماں ہے ہماری، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غمخوار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ درد کے معاملے کے اندر یہ کام آئی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک عام شخص کے معاملے میں ہم یہ کہیں کہ جو کوئی کام کرنے لگتا ہے، بڑا کام کرنے لگتا ہے، یا اس کوئی بھی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر کی زندگی میں پریشانیاں جھیل رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر اس کے لیے مصائب مشکلات ہوتی ہیں، تو اس وقت اگر اس کو ایسی غمخوار اور سمجھدار بیوی مل جائے کہ جو اس کے گھر کے معاملات سے اس کو بے پرواہ کر دے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو بآسانی ٹیکل کر لیتا ہے، مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ جو بیوی اس کی ہوتی ہے یہ اس کے بہت سارے غم کو اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ پر اور انعام کیے، ایک انعام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کیا کہ جب کوئی مشکل کا مرحلہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ یہ کھڑے بھی تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی پیشانی سخت سردی کے اندر یہ پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، اس قرآن کا بوجھ ایسا تھا۔ تو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے تو جسم مبارک کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری تھی، اعضا اور یہ بوجھ تھا اس کا۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا، اب آئندہ جو میں تبلیغ کروں گا میری قوم تو مجھے تسلیم نہیں کرے گی، باتوں کو مانے گی نہیں، کیونکہ ان کی کفریہ اور شرکیہ عقائد سے مجھے روکنا ہے، مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا۔ تو انہوں نے ماننا نہیں۔ اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو عطا کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے اخلاق کریمہ بیان کیے کہ آپ تو یہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو انہوں نے تسلی دی کہ آپ کو اللہ پاک کبھی بھی رسوا کرے گا ہی، آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، لیکن ایک بوجھ تھا، تو ایسے موقع پر ایک تسلی دینے والی ہستی چاہیے تھی، اور وہ ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت خدیجہ کا بار بار ذکر کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ جب دیکھو ان کو یاد کرتے رہتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیا کہ وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، جب سب نے مجھے جھٹلایا تو وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، مجھ پر اپنا مال خرچ کیا، اللہ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی،
اور جب آپ بکری وغیرہ ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ کی ایک خوبی یہ ہے، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ویسے یہ یاد رہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ جنت میں جا کر ہی ملے گی، جنت کے باہر وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انگور دنیا کے اندر کھیلا۔ اچھا، اب جو حدیث مبارکہ ہے، ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ان کو ایسے گھر کی بشارت دیجئے، ایسے محل کی بشارت دیجئے کہ جس میں شور نہ ہو، جس کے اندر کسی طرح کی تھکاوٹ نہ ہو۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے اس کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرح کا سکون، اسی طرح کا بالکل پرسکون ماحول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خدمت کے بدلے اللہ پاک ایسا ہی محل آپ کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی جو سردار خواتین ہیں ان میں سے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے کر آئی تھیں، ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کی سردار خاتون ہیں، سادات ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان نصیب فرمائے، ان کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل عقیدت اور محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، آمین، جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ